پاکستان کے اداروں سے سوال ہے کہ کیسے آپ نے ان ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا. پھر سوال پوچھتا ہوں, میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر ڈاکوؤں کو ملک کے خزانے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے؟ سے پوچھتا ہوں, اس ملک کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے؟ کیا آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ میں آئی ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید ماننے آیا ہے, ماننے نہیں آئی تو مجبوری ہے. سنیں میری بات, جب آپ کا پرائم منسٹر اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے, ساری قوم کو. ہر ایک پاسپورٹ کی کئی دنیا میں عزت نہیں ہے جب ایک قوم خود ہی پرائم منسٹر کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں. یہ ہے بیکاری, یہ پیسے کے خدا کی پوجا کرنے والے, ان کے پیسے پڑے ہیں باہر, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, بینک باہر, بیلنس باہر ہیں, ان کی بزنس باہر ہے, ان کی چھٹیاں باہر ہیں. ان کے بچے بیٹے کہتے ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر, بیٹے کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں, ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں. بیٹے ایسے کہتے ہیں جیسے یہ برطانیہ کی مالک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, کلان بلڈنگ میں نہیں پیدا ہوئے. تو پاکستانیوں, یہ میں آج آپ کو اس لیے بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خوددار قوم ہے. ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو. اچھا دوسری چیز, اب یہ سنیں, پہلی تو تکلیف ہوئی کہ امریکہ نے سازش کی, امریکہ نے سازش کی. یہ ذرا بھی سنیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تکلیف تو امریکہ نے سازش کی. دوسری تکلیف کیا کہ سازش کر کے اس قوم کی اتنی بڑی توہین کی کہ اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اب میں آپ کو اس میں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان کو ڈاکو نہیں کہہ رہا, میں تو 26 سال سے پالیٹکس میں آیا ہی تھا ان کے خلاف جہاد کرنا, چوروں کے خلاف. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے بدلے میں کیا کہتے تھے, بھارت کے اخبار ان کو کیا کہتے تھے. کچھ تو اس عوام کی خدمت کی ہوتی, آج یہ بھی آپ کا نام لینے والے ہوتے. ان کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے, مولوی ضیاء
ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے کہ آپ سیاسی نہیں ہیں. کسی مسئلے کے پاس چلے جائیں، کسی مرد والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو کہے گا کبھی کبھی میں شور ہے نواز شریف شور. آپ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو پھر نہیں آتی. جی کوئی میں نے غلط تو نہیں کہا کہ یہ ایک دوسروں کو 20 سال سے کہہ رہے تھے چور ہے، کیس کی ایک دوسرے کے اوپر، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس کیا، زرداری کو جیل میں ڈالا نواز شریف نے 2 دفعہ چوری پہ، اور آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے پاکستان کا خون چوسنے آئے ہیں. بلکہ میں نے یہ تو آپ نے پاکستانی دیکھے، باہر کے اخباروں میں، باہر کی کتابوں کے اندر دونوں کی چوریاں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر BBC کی چوری کی فلم بنی ہوئی ہے. تو میرا آج پاکستان کے اداروں سے سوال ہے کہ کیسے آپ نے ان ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا. In Egypt, the Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. Though some of the Sharif family mills are now almost derelict, at the start of the 90s they prospered, with methods that were as farcical as they were illegal. What Malik investigated and put before the court were allegations that the family, having moved money out of Pakistan in the good times, were now bringing it back when they needed it. یہ ذرا باہر کے اخباروں میں دیکھ لیں کہ پینٹ ہاؤس پائرٹس کا مطلب ڈاکو، یہ دیکھیں. سو یہ باہر کے اخباروں میں ان کی چوریاں، باہر کی کتابوں کے اندر ان کی چوریاں کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ اس کتاب کے اندر روم سوس کی کتاب سن لے ذرا کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امریکی ایجنسیز نے فون ٹیپ کیا بلاول بھٹو کو، اس کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کدھر کدھر ان کے بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے، بیرونی بینک اکاؤنٹ میں. تو میں پھر سوال پوچھتا ہوں، میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر ڈاکوؤں کو ملک کے خزانے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی اچھا ایک اور سننی ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے اخلاقیات کیسے سوال کی. اس سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک میں مثال دے دو کہ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، ڈاکے کے کیسز، پچھلے 10 سال کے کیسز، پہلے جنرل مشرف نے ان کے سارے کیس معاف کیے، NRO دیا، 10 سال واپس آئے، چوری کی، اب آ کے یہ دوسرا NRO انہوں نے اسمبلی میں اپنے آپ کو دیا. کبھی دنیا میں مجھے کسی بنانا ریپبلک میں بتا دے کہ اسمبلی میں انہوں نے نیب کی امینڈمنٹ کر کے 1100 ارب روپیہ معاف کیا ہے. 1100 ارب روپیہ. غور سے سنیں، انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا ہے انہوں نے نیب کو ختم کر دیا اپنے کیسز بچانے کے لیے. جو پاکستان کو اب آپ کا پیسہ 1100 ارب روپیہ وہ انہوں نے معاف کروا لیا قانون کے ذریعے. میں پھر سے پوچھتا ہوں، اس ملک کے اداروں سے پوچھتا ہوں
یہ صرف میری ذمہ داری ہے، کیا آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے قانون کی بالادستی کی حفاظت کرنا، رول آف لا کی حفاظت کرنا پاکستان کی جوڈیشری کا کام ہے۔ میں عدالت میں گیا ہوں، چیلنج کیا میں نے نیب امینڈمنٹس، لیکن میں بڑے احترام سے پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا ہوا ہے آج تک کہ آپ جا کے اپنے کہیں ہوا ہے کہ ملزم قاضی بن جائے؟ کیا کہیں ایسا ہوا ہے کہ 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیسز شہباز شریف کے اور وہ ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنی کیسز ختم کروا دے، گواہ کروا دے؟ کئی دنیا میں ہوا ایسا؟ کہیں ایسا ہوا کہ نیب کی امینڈمنٹس کر کے اس ملک کے قوم کے پیسے 1100 ارب روپے کا ڈاکہ پڑے؟ یہی 1100 ارب روپیہ، یہی 1100 ارب روپیہ ٹھہر جاؤ اس کو 1100 ارب روپیہ، اگر یہ اس سے آدھا بھی پیسہ ہم سبسڈیز دے دیں، ہم بجلی کم کر سکتے ہیں، ہم گیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں، ہم پیٹرول کی قیمت کم کر سکتے ہیں اور فضل و رحمان کی بھی قیمت کم کر سکتے ہیں۔ ایک طرف قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ، مہنگائی کی دلدل میں عوام پھنس رہی ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو 1100 ارب روپے کی NRO 2 دے رہے ہیں۔ میں اپنے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنیں ذرا، دیکھیں سنیں ذرا غور سے، ہمارے دین میں اللہ نے جتنے بھی اپنے پیغمبر بھیجے تھے ان سب نے ایک بات کی تھی کہ آخرت، ہماری آخرت اس چیز کے اوپر ہے کہ جتنا اللہ ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق ہم انسانیت کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا دین ہے، ہمارا دین، مسیحیوں کا دین، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، جس کا بھی دین ہے، ان سب کو ایک ہی پیغام ملا تھا کہ آپ کا دنیا میں امتحان صرف ایک ہوگا کہ جتنا بھی اللہ آپ کو نوازے گا اس سے آپ انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ عمران خان سے جب اپنے اللہ رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہ کہے گا میں نے تمہیں اتنی شہرت دی، کھیلوں کی گراؤنڈوں میں اتنی شہرت دی، بتاؤ تم نے اس شہرت سے انسانوں کو کیا خدمت کی۔ اسی طرح جو عدلیہ ہے، ججز سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا میری زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے، بتاؤ آپ نے میری زمین پہ انصاف قائم کیا یا نہیں؟ کیا آپ نے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا یا نہیں؟ کیا آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے یا نہیں؟ وہ پوچھیں گے آپ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جدھر چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑا ڈاکو NRO لے لیتا ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ 1500 سال پہلے میرے نبی نے کہہ دیا تھا۔ تو کیا آج میری عدلیہ سے اللہ بھی پوچھے گا کہ یہ بیچارے جیلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں،